بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تقلید کے سلسلے میں بحث کرنے سے پہلے تقلید کا تعارف کرانا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عام بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ تقلید کسے کہتے ہیں، یہ کون سی چیز ہے جس میں اہل حدیث کا غیر اہل حدیث سے اختلاف ہے۔ تو تقلید کی دو قسمیں ہیں، تقلید کی دو بڑی قسمیں، ایک ہے تقلید شخصی اور دوسری ہے تقلید غیر شخصی۔ تقلید شخصی کہتے ہیں کسی ایک آدمی کی تقلید کرنا، یہ ہمارا اصل اختلاف ہے تقلید کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسری ہے تقلید غیر شخصی، یعنی کسی ایک آدمی کی تقلید نہ کرنا، ہر کسی کی تقلید کرنا۔ چونکہ اس تقلید کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے اور اس تقلید کو ہمارے مخالفین بھی جائز نہیں سمجھتے، اس لیے اس پر تو بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو تقلید ہے اس پر ڈیبیٹ کرنے کی، رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اصل اختلاف اصول و عقائد کے بعد تقلید شخصی۔ اب تقلید کی تعریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لغت کی کتابوں سے، اصول فقہ کی کتابوں سے، اور تقلید کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی کتابوں سے، کیونکہ کل یہ نہ کوئی کہہ دے کہ یہ زبیر علی زئی نے تقلید کی تعریف اپنی طرف سے بیان کر دی، یہ ہماری تعریف نہیں ہے۔ یہ مجھے دیں جی المعجم الوسیط، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم الوسیط۔ یہ لغت کی کتاب ہے، یہ عربی کی ڈکشنری ہے، لغت کی کتاب ہے عربی کی، اور بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں تقلید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَقَلَّدَ فُلَانًا، اور فلاں آدمی کی تقلید کی، اتبعہ فیما یقول او یفعل من غیر حجت ولا دلیل، اس نے اتباع کی فلاں آدمی کی جو وہ کہتا ہے یا کرتا ہے بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے۔ یہ دیکھ لیں، یہ جلد نمبر 2 ہے المعجم الوسیط کی، اور صفحہ ہے 754۔ اس صفحے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور ہائی لائٹ کر دیا میں۔ اس عبارت میں لغت والے، اہل لغت یہ بتاتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی آدمی کی بات کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک دوسری کتاب ہے القاموس الوحید، یہ بھی لغت کی کتاب ہے، یہ تازہ چھپی ہے، یہ دیوبندیوں کی طرف سے لکھی گئی کتاب ہے، اور ادارہ اسلامیات لاہور کراچی سے یہ چھپی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔
اس کتاب کے صفحہ نمبر 1346 پر یہ 1346 صفحہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ قلد فلانا، تقلید کرنا، بلا دلیل پیروی کرنا، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی نقل اتارنا، جیسے قلد القرد الانسان۔ آگے اس کا ترجمہ نہیں لکھا، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، جیسے کہ بندر نے انسان کی تقلید کی۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں اسی صفحے پر، التقلید بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی، نقل سپردگی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بلا دلیل پیروی کو بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے کسی کی بات ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ تعریف یہ خود کرتے ہیں، یہ کسی اہل حدیث نے تعریف نہیں کی، یہ خود ان لوگوں کی تعریف ہے۔ لیکن یہ لوگ بڑی چالاکی کرتے ہیں، تقلید کرنے والے کبھی بھی اپنے عوام کو یہ تعریف نہیں بتائیں گے۔ تقلید کرنے والے لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ لوگوں تقلید آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی غیر نبی کی، نبی کے علاوہ کسی امتی کی بات ماننا، یہ تقلید۔ کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بات تو پھر اس کے رد میں دلائل کی ضرورت نہیں ہے، پھر لوگ انہیں جوتے ماریں گے، کہیں گے کہ تم ہم سے آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کی اپنی بات منوانا چاہتے ہو۔ آج کا اس دور میں ہم جا رہے ہیں کہ تقلید کرنے والے لوگوں کو جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے یا خط لکھتا ہے، اخباروں میں ان کی یہ باتیں آتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دلیل بتاؤ۔ یہ میرے پاس یہ اخبار ہی مجھے یہ ایک اخبار ہے جس کا نام ہے ضرب مومن۔ یہ ضرب مومن کے نام سے ایک اخبار پاکستان میں چھپتا رہا، پتہ نہیں آج کل بھی چھپ رہا ہے کہ نہیں، بہرحال یہ میرے پاس پرانا اخبار موجود ہے، یہ طالبان کا۔ یہ اخبار ہے 15 اپریل 1999 کا، اور ہجری لحاظ سے 21 تا 27 ذی الحجہ 1419 ہجری کا یہ اخبار۔ اس میں لوگوں نے خط لکھے ہیں مفتی صاحب کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اردو میں، کسی اور زبان میں نہیں، آپ کے مسائل کا حل لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھ، تو کسی نے سوال پوچھا ہے، یہ یہاں پر مسبوق کے بارے میں، یعنی کوئی آدمی اگر مسجد میں جائے اور نماز کی 1 رکعت ہو گئی ہے یا 2 رکعتیں ہو گئی ہیں یا 3 ہو گئی ہیں رکعتیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ سوال کرنے والے نے یہ لکھا ہے، یہاں پر یہ لگا کے لکھا کہ آپ دلیل سے مطمئن کریں، آپ دلیل سے مطمئن کریں۔ دیکھا ہے آپ نے؟ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ عوام کے لیے دلائل طلب کرنا جائز نہیں، یہ نیچے جواب لکھا ہے صاحب۔ اور اسی طرح آگے لکھا ہے کہ عوام کو علماء سے صرف مسئلہ پوچھنا چاہیے، مقلد کے لیے اپنے امام کا قول ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اس یعنی اخبار سے بھی ثابت ہوا کہ ان لوگوں کی عوام بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل سے جواب دے، ثبوت اور دلیل سے بات۔ یہ دوسری ایک تیسری کتاب ہے جس کا نام ہے مسلم و ثبوت۔ یہ چونکہ حوالے ہیں سارے، ان حوالوں کو آپ سن لیں، غور کریں۔ بعض اوقات دھواں دھار تقریر کر کے قصے وغیرہ لوگ بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے مسلم و ثبوت، یہ فقہ حنفی کے اصول کی کتاب ہے، حنفی اصول کی کتاب ہے، اصول فقہ کی، اور ان کے مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 289 پر 289 پر
یہ لکھتے ہیں کہ فصل التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت. تقلید کہتے ہیں کسی غیر کے قول پر عمل کرنا بغیر دلیل کے. غیر سے مراد لیتے ہیں غیر نبی کے علاوہ باقی جتنے امتی ہیں سب غیر. یہ عبارت ہے مسلم ثبوت کی. آگے بھی لمبی بات ہے. آگے یہ لکھا ہے کہ حدیث ماننا اجماع ماننا یہ تقلید نہیں ہے، اور ان پڑھ کا عالم سے جا کر مسئلہ پوچھنا یہ بھی تقلید نہیں ہے. اسی طرح یہ الفاظات ہیں. یہ ایک اردو حوالہ بھی سن. اس کتاب کا نام ہے الافاظات الیومیہ من الافادات القومیہ، اور اردو میں اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت. جناب اشرف علی تھانوی صاحب جو دیوبندی علماء میں بڑی حیثیت والے ہیں، جنہیں دیوبندی حضرات حکیم الامت کہتے ہیں، یہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو ملتان سے چھپا ہوا ہے. یہ ادارہ ہے تالیفات اشرفیہ، اور آگے لکھا ہے بیرون بور گیٹ ملتان. اس کی یہ تیسری جلد ہے، جلد 100 میں. اس کے 159 صفحے پر یہ لکھا ہے. ایک صاحب نے عرض کیا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل. سمجھ آگے نہیں بات؟ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے امتی کا قول ماننا یہ تقلید کہلاتا ہے. آگے لکھا ہے عرض کیا کہ کیا اللہ اور رسول کے قول کو ماننا بھی تقلید کہلائے گا؟ فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا تقلید نہ کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے. یہ دیکھ لیں، اس کو سیو کر لیں کیمرے پر، کہ تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے بات، اللہ رسول کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہوتی. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، انہی کی کتابوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ انہی کے حوالے پیش کر رہے ہیں. یہ بریلوی حضرات کی کتاب ہے جا الحق، مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب ہے. جا الحق کے نام سے یہ چھپی ہوئی ہے نعیمی کتب خانے سے گجرات سے، اور یہ مفتی صاحب بھی گجراتی تھی. اس کتاب کی پہلی جلد میں صفحہ 16 پر یہ عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں. کہتے ہیں کہ مسلم ثبوت میں ہے التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت. ترجمہ وہی جو اوپر بیان ہوا. ترجمہ نہیں کیا انہوں نے، تو اس کا ترجمہ یہ کہ تقلید عمل کرنا دوسرے کی بات پر بغیر دلیل کے. پھر آگے لکھتے ہیں مفتی احمد یار صاحب، اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے. تقلید میں ہوتا ہے دلیل شرعی کو نہ دیکھنا، لہذا ہم حضور علیہ السلام کے امتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد. اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ السلام کے امتی ہیں نہ کہ مقلد. اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بناتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ مولوی آدمی ہے، کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے. اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط تھا، کتب فقہ کے خلاف تھا، تو کوئی بھی نہ مانے، بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرما دے تو بھی قبول، اور اگر اپنے قیاس سے حکم دے تو بھی قبول ہوگا. یہ فرق ضرور یاد ہے.
سمجھ آ گئی بات؟ کہ یہ بھی کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا تقلید کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ تقلید نہیں.